بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 34واں سبق ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آیا، تو اس رکوع کی آخری آیات میں سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ہے، تو اس کی آخری دو آیات میں اللہ نے پھر اس حکم کو دہرایا کہ کل نہبطوا منہا، کہ تم اس جگہ سے یعنی اس جنت سے تم سب کے سب اتر جاؤ یا یہاں سے اتر جاؤ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو دفعہ اترنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ پیچھے بھی گزرا ہے، یہاں پہ پھر حکم ہوا ہے۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا جو حکم تھا وہ جنت سے نکلنے کا تھا، اترنے کا، اور دوسرا حکم وہ آسمان دنیا سے بھی نیچے دنیا میں اترنے کا تھا۔ اور پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں کہاں اترے؟ عام طور پہ معروف یہ ہے کہ سری لنکا کے اندر ایک مقام ہے جہاں سے آدم علیہ السلام اترے، لیکن محققین علماء اور جمہور بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا نزول وہ مکہ مکرمہ کے قریب ہی ہوا، کیونکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیم اور ان کی دعوت کا جو اصل تعلق تھا روحانی وہ بیت اللہ کے ساتھ تھا، تو اسی کے قریب قریب جو ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات مبعوث ہوئے۔ بہرحال یہ فرمایا جاتا ہے کہ اما حوا علیہ السلام وہ جدہ کی طرف نازل ہوئی، اور آدم علیہ السلام جب یہاں سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو مقام عرفات پہ ان کا آمنا سامنا ہوا اور وہاں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو عرفات عرفہ سے ہے، عرفہ کا مطلب معروف، پہچاننا، اس کا معنی ہے عربی کے اندر، تو اس کو عرفات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات آپس میں وہاں ہوئی۔ اور اس کے بعد جدہ اصل میں عربی میں کہتے ہیں دادی کو، کہ ابا آدم علیہ السلام اور دادی حوا علیہ السلام، تو جدہ ان کے بعض فرماتے ہیں ان کی قبر اس جگہ پر موجود ہے، اس وجہ سے اس کو جدہ کہا جاتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر نازل ہوئی تو اس لیے اس کو جدہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں اتر جاؤ۔ اب ہوگا کیا کہ اب زمین میں اترنے کے بعد میری طرف سے ہدایت کی ایک ترتیب چلے گی جس کو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور کتابوں کی شکل میں قیامت تک آنے والی امت کو پیش کیا۔ آگے فرمایا کہ جو میری ہدایت یعنی میرے رسولوں کی تعلیمات اور میری کتاب کے اوپر عمل کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ خوف کہتے ہیں آئندہ آنے والی چیز سے ڈرنا، اسے خوف کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں فوت ہو جانے والی چیز، کسی اچھی اور عمدہ چیز کے فوت ہو جانے پر انسان کا حزن ہوتا ہے، یعنی کوئی عمدہ چیز ہاتھ سے نکل جائے، جیسے کوئی سرمایہ کاری کا ایک اہم موقع ہوتا ہے، آدمی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، بعد میں جب نفع دیکھتا ہے تو وہ اس سے فوت ہو جاتی ہے، تو اسے جو غم لگتا ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو دوزخ والے یہی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں یہ رکوع مکمل ہوا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا، اور یہ واقعہ قرآن پاک کی کئی صورتوں کے اندر تقریباً 8 صورتوں میں یہ واقعہ مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور بعض جگہوں میں کچھ تفصیل ہے، بعض جگہوں میں کچھ اختصار ہے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ اعراف میں، سورہ حجر میں، سورہ کہف میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ طٰہٰ میں اور سورہ صاد میں، ان 8 صورتوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ۔ تو بہرحال اس سبق کے اندر جو اہم ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کی تابع داری کرو۔ قرآن آج ہمارے پاس اللہ کے نبی کے اللہ کی کتاب اور احادیث مبارکہ میں جو سنتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔